الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ سورت بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 97۔ قرآن کریم جب نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہود قومی تعصب کی وجہ سے قرآن سے برگشتہ اور پیغمبر کو جھٹلانے لگے اور اپنے من پسند عقیدے کے لیے من گڑت قسم کے اعتراضات اور پراپیگنڈا شروع کیا۔ ان پراپیگنڈوں میں سے ایک پراپیگنڈا یہ تھا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس پر وحی لانے والا جبریل ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے اوپر فلان فلان آباء اور اجداد پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں یہ تمام عذاب جبرائیل لے کر آیا ہے، اور یہ جبرائیل پیغمبر کا ساتھی ہے اور یہ محمد کے طبیعت کے مطابق آیات لا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور یہود اور دیگر تمام دنیا میں اپنے بندوں سے یہ واضح کر دیا کہ ایک ہی گھر اور کمرے کے اندر سردی اور گرمی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہود کا اگر یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور میکائیل بڑا اچھا فرشتہ ہے مگر جبرائیل کو ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور جتنے ملائکہ پیدا فرمائے ہیں اور جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں۔ ایک کو نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی پوری خدائی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا یہود اس شبے میں نہ رہے کہ جبرائیل کے ساتھ ان کی دشمنی صرف جبرائیل تک محدود رہے گی، نہیں بلکہ جبرائیل کے ساتھ دشمنی اللہ، رسول، انبیاء، کتابوں، اللہ تعالیٰ کی ساری خدائی کو چیلنج کرنا ہے، اور ایسے لوگ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ یعنی آدھے دین کو ماننا اور آدھے دین کو نہ ماننا، جس طرح کی پچھلے آیات کریمہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اگر قرآن کا کچھ حصہ آدمی چھوڑتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا یہ معنی قطعا نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ کو چھوڑنا ہی کفر ہے۔ قل، پیغمبر سے کہا اللہ نے، قل کہہ دیجئے، من کان عدواً، ہر وہ شخص جو دشمن ہو لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کا، جو جبرائیل کا دشمن ہو تو جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کافر ہے، لیکن یہاں اللہ تعالی نے جواب شرط کی جگہ اس جملے کو رکھا جس میں بڑی باریکیاں ہیں۔ فَإِنَّهُ، پس یقیناً، انہو یقیناً جبرائیل علیہ السلام نے نزلہ نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور قرآن کریم پچھلی آیات کریمہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔
اضمار قبل ذکر نہیں آتا۔ 91 نمبر اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو قرآن کا ذکر موجود ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے من کان عدوا، جو ہے دشمن لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ پس یقیناً جبرائیل نے نزلہ نازل کیا ہے قرآن کو علی قلب کا تیرے دل کے اوپر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے۔ جبرائیل کوئی اپنی طرف سے وحی نہیں لاتا، جبرائیل اپنی طرف سے آیات بنا کر نہیں لاتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالی کی اجازت پہ آتے ہیں۔ اور دوسری بات، اور جو آیات لے کر آتا ہے وہ آیات بھی کوئی نئی چیز نہیں، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل اور زبور، اس میں جو پیشگوئیاں آئی ہیں، ان پیشگوئیوں کی تصدیق میں قرآن اتر رہا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے حکم سے قرآن اتارا جاتا ہے، نمبر دو قرآن میں پرانی ہی باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے، کوئی نیا پروگرام بھی نہیں، وہدن تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے سراپا، نمبر چار وبشرا اور یہ ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے جو قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے اس میں بشارت اور خوشخبری ہے۔ تو کیا تک بنتا ہے اس کے نہ ماننے کا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا من کان عدوا للہ، بس جو ہوگا دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور ملائکوں ان کے ملائکہ کا، ورسلہ اور ان کے پیغمبروں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکالا اور میکائیل علیہ السلام کا، جو دشمن ہوگا اللہ کا، ان کے ملائکہ کا، ان کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ پس یقیناً اللہ، عدو للکافرین یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یعنی معنی یہ ہے کہ صرف جبرائیل کی دشمنی، اکیلا جبرائیل کی دشمنی نہیں ہے، اللہ کی بھی ہے، ملائکہ کی بھی ہے، رسولوں کی بھی ہے۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میکائیل کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی دشمنی بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور تحقیق نازل کیا ہے ہم نے، الیکا تیری طرف، آیات آیتوں کو، بینات جو واضح مضمون والی ہیں، یعنی قرآن میں کوئی ایسی ویسی آیتیں نہیں ہیں جو مجمل ہو یا الیاذ باللہ مضمون کے اعتبار سے مشکوک اور مبہم ہو، نہیں، آیات بینات آیتیں ہیں واضح واضح، یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سچا نبی ہے۔ قرآن کی آیات سے، واضح نشانیوں سے، معجزات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی سچا ہے اور اس کا پیش کرنے والا محمد مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور یقیناً نازل کیا ہے ہم نے، الیکا تیری طرف، آیات آیتیں، بینات واضح مضمون والی، وما یکفر بہا اور ان آیتوں کا انکار نہیں کرے گا، الا الفاسقون مگر وہ لوگ جن کے خمیرے کے اندر عہد شکنی اور نافرمانی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان واضح نشانات کا انکار کرنے والا فاسق ہوگا، یعنی وہ عہد شکنی کا عادی ہے، چونکہ یہود ہر مرتبہ عہد کرتے تھے، آگے آتا بھی ہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی یہ کوئی عہد کرتے تھے
تو جب وہ عہد کا وقت آ جاتا تھا تو یہ لوگ عہد شکنی کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان واضح آیات کا انکار صرف نافرمان لوگ کریں گے. او کلما عاہدوا، اور جب بھی یہ یہود عہد کرتے ہیں، عہدن ایک عہد کو، جب بھی یہ یہود کوئی عہد کر لیتے ہیں، او کلما عاہدوا عہدن، اور جب جب یہ لوگ عہد کرتے ہیں تو نبذہ، تو توڑ دیتے ہیں اس کو، فریق منہم، ان کے ان کا ایک گروہ، ان میں سے ایک گروہ اس کو توڑتا ہے. بس کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس عہد پر پورے اتر جاتے ہیں، باقی اکثریت عہد کو توڑ دیتے ہیں. او کلما عاہدوا عہدا، اور جب جب عہد کرتے ہیں یہ لوگ کسی عہد کو، نبذہ، تو توڑ دیتے ہیں اس عہد کو، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ ان کی اکثریت، لا یؤمنون، ایمان سے خالی ہیں، ایمان لاتے نہیں، یعنی ایمان سے عاری ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، ان سے توقع نہ رکھیو. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب آئے ان کے پاس رسول، پہلے پیشگوئیاں آئی تھی کہ ایسا نبی آنے والا ہے، ایسی کتاب آنے والی ہے، تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول، پیغمبر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، اور وہ تصدیق کرنے والا تھا، لما، ان کتابوں کا، معہم، جو ان کے پاس تھیں. جب وہ نبی آیا، جب وہ کتاب آئی، نبذا فریق، تو توڑ ڈالا، پھینک دیا. نبذا کا معنی ہے پھینکنا، لیکن مقصد یہاں ہے توڑنا. نبذا فریق، تو پھینک دیا ایک گروہ نے، یا توڑ ڈالا گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی تھی. اللہ فرماتے ہیں یہ یہود جو پہلے سے اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تورات آیا ہے، یہ اہل کتاب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی کتاب کے اندر پہلے سے محمد مصطفیٰ کی پیشگوئی تھی، قرآن کریم کی پیشگوئی تھی. جب رسول آتے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان کا استقبال کرتے اور ان کی تصدیق کرتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، جب آیا رسول، اور آیا بھی کیسے، ان کے پاس پہلے سے جو کتابیں تھیں ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آ گیا، تو اہل کتاب کے لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس عہد کو توڑ ڈالا. نبذا، پھینک دیا، ایک فریق نے پھینک دیا. کیا چیز پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے. اللہ فرماتے ہیں جب رسول آیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنی کتاب تورات پر عمل کر کے رسول کا استقبال کرتے، یا اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے تو معنی یہ ہے کہ جب بھی آیا رسول اور تصدیق کرنے والے آیات کو ساتھ لے کر، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا تھے. انہوں نے اپنی کتاب تورات کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یا قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. گویا کہ کانہم لا یعلمون، گویا کہ یہ لوگ نہیں جانتے. ایسا انہوں نے چھوڑا جیسے یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں ہمارے پاس کوئی پیشگوئی بھی آئی ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا تھا، لما، ان کتابوں کو، معہم، جو ان کے پاس تھی، نبذا، تو پھینک دیا، فریقن، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ، جن کو کتاب تورات دی گئی تھی، انہوں نے پھینک دیا کس چیز کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ لوگ نہیں جانتے، قرآن کریم کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اور کس چیز کے پیچھے لگ لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روحانی باتوں کے پیچھے لگ گئے، یہ تعویذوں کے پیچھے لگ گئے، اور یہ تصوف کے پیچھے لگ گئے، روحانی چیزیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ اتوار کو دیں گے۔ لفظی ترجمہ سن لیجیے۔ قل، فرمائیے، من کان عدواً، جو ہوگا دشمن، لجبریل، جبرائیل کا، فَإِنَّهُ، پس یقیناً جبرائیل نے، نزلہ، نازل کیا ہے قرآن کریم کو، علی قلبک، تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، لما، ان کتابوں کا، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھے، وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمومنین، ایمان والوں کے لیے، لہذا من کان عدواً، جو ہوگا دشمن، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور ان کے ملائکہ کا، ورسلہ، اور ان کے انبیاء کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ، پس یقیناً اللہ، عدو، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا، یعنی جو جبرائیل کا دشمن ہوگا وہ کافر بھی ہوگا اور اللہ کا دشمن بھی ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور تحقیق نازل کیا ہے ہم نے، الیکا، تیری طرف، آیات بینات، آیات واضحہ، ایسی آیات جو واضح ہیں، وما یکفر بہا، انکار نہیں کرتا ان آیات سے، الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ، او کلما عاہدوا عہدا، اور جب جب بھی عہد کرتے ہیں یہ لوگ کسی عہد کو، نبذہ، تو توڑ دیتے ہیں اس عہد کو، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثریت، لا یؤمنون، ایمان سے خالی ہیں، ولما جاءہم رسول، اور جب آیا ان کے پاس رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا تھا، لما، ان کتابوں کا، معہم، جو ان سے پہلی تھیں، نبذا فریق، تو پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جن کو دی گئی تھی کتاب، کس چیز کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، یا قرآن کو، یا تورات کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ لوگ نہیں جانتے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین مسلمان لوگ قرآن کو ماننے والے بنا۔ اے اللہ، مسلمانوں نے قرآن کریم کو صرف برائے نام پڑھنے کے لیے رکھا ہے، برکتوں کے لیے رکھا ہے، اور چند اعمال ہے جو نماز، روزہ اور حج، اس کے علاوہ اور کچھ اس میں نہ مانتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو اس پوری کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ